السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورۃ الفیل، اور یہ آخری پارے کی سورت مکی سورت ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ یہ اس سورت کا ترجمہ تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے مزید تفصیلات۔ یہ سورت تمام ہمارے جو مفسرین ہیں ان کی رائے کے مطابق یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے نزول کے حوالے سے ایک بہت اہم اس کا تاریخی پس منظر ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ نجران میں یمن کے یہودی فرمانروا، اس وقت جو یمن تھا اس پہ عیسائی بادشاہ تھا اور اس کا نام تھا زنواس۔ یہ زنواس یہودی چونکہ فرمانروا تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہاں پر موجود، ان پر ظلم و ستم کیا۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کے عیسائی سلطنت اس نے یمن پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں یہاں پر جو حمیری حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ 525 عیسوی میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ ساری کارروائی اکیلے حبشہ حکومت نے نہیں کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ قسطنطنیہ کی رومی سلطنت جو تھی اس کا تعاون بھی تھا۔ یہ سب کچھ محض مذہبی جذبے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی اغراض بھی کام کر رہی تھیں، اور بلکہ غالباً وہی اس کی اصل محرک بھی تھیں کہ عیسائی مظلومین کے خون کا انتقام ایک بہانے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ رومی سلطنت جب سے مصر اور شام پر قابض ہوئی تھی، اسی وقت اس کی یہ کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ، ہندوستان، انڈونیشیا وغیرہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں، اور اس کے علاوہ جو روم کے پاس جتنے بھی مقبوضات ہیں ان کے درمیان عرب تجارت کرتے تھے۔ یہ سارے عربوں کے تجارتی راستے بھی تھے، اور عرب ان ممالک کے اندر تجارت کرتے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ سارا علاقہ ان کے ماتحت ہو جائے، اور یہ تمام شاہراہیں جو تجارت کی غرض سے استعمال ہو رہی ہیں وہ ان کے قبضے میں آ جائیں، اور عربوں کو اس سے بے دخل کر دیا جائے۔ اس کے لیے یہ سارا طریقہ کار جو ہے انہوں نے اختیار کیا تاکہ عربوں کے قبضے سے یہ نکال کر خود اپنے قبضے میں لے لیں، اور ان تمام تجارت کے منافعوں کے اندر ان کا حصہ آ سکے پورا۔ اب اس سارے مقصد کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی وہ بحری بھی تھیں اور بری بھی تھیں۔ بحری بیڑے بھی انہوں نے تیار کیے، اور عربوں کے وہ راستے جو تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، سمندر کا راستہ جو تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بری راستے تھے وہ باقی رہ گئے۔ اب ان کو قبضے میں لینے کے لیے انہوں نے حبشہ کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ شروع کیا کہ ہماری اس کے لیے مدد کی جائے۔ اس مقصد کے لیے یمن پر حبشی حکومت نے دوبارہ جو حملہ کیا، اس کے متعلق عرب کے ہی مورخین کی رائے ہے، اور اس کو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ 2 کمانڈر تھے جن کی قیادت میں یہ لشکر بھیجا۔ ایک اریات نام تھا اور دوسرا ابرہا۔ اور محمد بن اسحاق یہ مورخ ہیں، ان کی روایت ہے کہ اس فوج کا امیر اریات تھا اور ابرہا اس میں شامل تھا۔ پھر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ابرہا اور اریات ان کی باہم لڑائی ہو گئی، مقابلے میں اریات مارا گیا۔ اب ابرہا پورے ملک یمن کا بادشاہ بن گیا، اور پیچھے اس نے حبشہ کے بادشاہ کو بھی اس پہ راضی کر لیا کہ وہ اس کو اپنا نائب تصور کر لے۔ اس طرح سے مجبوراً اس کو بھی اس کو نیابت دینی پڑی۔ اب یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر برائے نام اس نے شاہ حبشہ کی بالادستی تسلیم رکھی
اور آپ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ وہ بادشاہ کا نائب ہے۔ یمن میں پوری طرح اس کا جب اقتدار مضبوط ہو گیا تو ابرہہ نے اس مقصد، اصل جو مقصد تھا ان کا، اس مقصد کے لیے اب اس نے کام شروع کیا، اور جو دراصل یہ مہم پہلے سے ان کی شروع تھی اور اب اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا، لہٰذا اس نے اس مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت صنعا، سواد کے ساتھ ہے، صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا جو ہے اس کی تعمیر کی، اور اس کلیسا کے حوالے سے اس نے یہ بات بھی معروف کر دی کہ بلکہ محمد بن اسحاق اس حوالے سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے حبشہ کے بادشاہ کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہیں رہ سکتا، یعنی بیت اللہ کو مرکز جو حیثیت حاصل تھی وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علی اعلان اس ارادے کا اظہار کیا اور عام اعلان کروا دیا کہ اس کی اس حرکت کا مقصد، اور وہ یہ کہتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی اس حرکت کا مقصد ہمارے نزدیک یہ تھا کہ عربوں کو غصہ دلائے تاکہ وہ کوئی ایسی کاروائی کریں جس سے اس کو مکہ پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے، اور پھر یہ کہ اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ فعل ایک قریشی نے کیا تھا، اور مقاتل بن سلیمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس کلیسا میں آگ لگا دی تھی۔ ان میں سے کوئی واقعہ بھی اگر پیش آیا ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ابرہہ کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز تھا۔ قدیم جاہلیت کے دور میں بھی کسی عرب یا قریشی یا چند قریشی نوجوانوں کا مشتعل ہو کر کلیسا کو گندا کر دینا یا اس میں آگ لگا دینا کوئی ناقابل فہم بات نہیں تھی، لیکن یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ابرہہ نے خود اپنے لوگوں کے ذریعے سے یہ کام کروایا ہو تاکہ اس کو مکہ پر چڑھائی کا موقع مل سکے، اور اس طرح وہ قریش کو تباہ اور تمام اہل عرب کو اپنے ماتحت کر سکے۔ اس سارے مقصد کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ ابرہہ کو جب یہ رپورٹ پہنچی کہ کعبے کے ماننے والوں نے اس کلیسا کی توہین کی ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں۔ اب اس کے بعد اس نے 570 یا 571 دونوں طرح سے آتا ہے تاریخ کے اندر کہ 60,000 فوج اور 13 ہاتھی، بعض روایتوں میں 9 ہاتھی بھی ہیں، یہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے یمن کے ایک سردار ذو نفر نے عربوں کا ایک لشکر جمع کر کے اس کی مزاحمت کی، یعنی جگہ جگہ اگرچہ اس کو سامنا کرنا پڑا مخالفت کا، مگر وہ شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ پھر خصم کے علاقے میں ایک عرب سردار نفیل بن حبیب خصمی نے اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے کی کوشش کی، وہ بھی شکست کھا گیا اور گرفتار ہو گیا۔ اب یہی سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ یہ اپنا لشکر ابرہہ لے کر طائف پہنچا، اور تو بنی ثقیف کے جو قبیلہ تھا انہوں نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی طاقت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ وہ کہیں ان کے معبود لات، کیونکہ یہ طائف والوں کو جو اس وقت بت تھا وہ لات تھا، تو لات کا مندر بھی کہیں تباہ نہ کر دے۔ چنانچہ ان کا سردار مسعود ایک وفد لے کر پہنچا اور اس نے کہا ہمارا بت کدہ وہ معبد نہیں ہے، یعنی جس کو آپ ڈھانے جا رہے ہیں یہ مکہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو معبد یہیں پر ہے، لہٰذا آپ ہمیں جو ہے وہ راستہ دے دیں اور ہمارے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ ہم البتہ آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اتنی سہولت دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ افراد بھیج دیتے ہیں جو آپ کو مکہ کا راستہ بتا دیں۔ ابرہہ نے یہ بات قبول کر لی۔ انہوں نے جو فرد اس کو دیا تھا سہولت کے لیے وہ ابو رغال نامی ایک شخص تھا۔ جب مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ گیا تو یہی شخص ابو رغال مر گیا، اور عرب مدتوں تک اسی قبر کے اوپر سنگباری کرتے رہے کہ اس نے ابرہہ کے لشکر کو یہ راستہ بتانے کے لیے یہ ساری سہولت کاری کا کام کیا تھا۔ بنو ثقیف کو بھی وہ سالہ سال تک تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ اسی طرح محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ ابرہہ نے اپنے
جو لشکر کا اگلا حصہ تھا اس کو آگے بڑھایا تو اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لیے۔ اب جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان اور مال سے کسی قسم کا مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور پھر اس نے اپنے ایلچی کو ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر وجیح اور شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کو تو میں دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین آبائی کا مرکز اور محور ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا کہ وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانیں اور وہ جانیں۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھائے اور اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ ایک اگرچہ دوسری روایت بھی جو کہ ابن عباس سے مروی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ تو ابرہہ نے جواب دیا کہ ہم اسے منہمت کیے بغیر پلٹیں گے نہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ جو کچھ چاہیں ہم سے لے لیں اور واپس چلے جائیں، مگر ابرہہ نے انکار کر دیا اور عبد المطلب کو پیچھے چھوڑ کر اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اب یہ تفصیلات جس طرح سے بھی ہم تک پہنچی، اب ان میں سے جو کوئی بھی درست ہے اس کے مطابق بہرحال ابرہہ آگے بڑھا اور مکہ اور اس کے آس پاس کے قبائل اتنی بڑی فوج سے لڑ تو سکتے نہیں تھے، لہٰذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑوں کے اوپر چلے گئے۔ قریش نے بھی کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہ کی، بلکہ یہاں سے محمد ابن اسحاق جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابرہہ کی لشکرگاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں بھی ان سب کو بھول گئے، انہوں نے صرف اللہ کے آگے دستے سوال پھیلا دیا۔ ان کی جو دعائیں تاریخوں میں منقول ہیں اس میں بہت ساری ان کی شعر و شاعری کے اندر بھی ملتے ہیں، اور ابن حشام نے سیرت ابن حشام کے اندر بھی وہ اشعار نقل کیے ہیں جو عبد المطلب سے منقول ہے۔ بہرحال اس وقت تو تفصیلات ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی پہاڑوں پر چلے گئے اور دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی، اس کا نام تھا محمود، جو آگے آگے تھا، وہ یکا یک بیٹھ گیا اور اس کو بہت انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، مارا پیٹا بھی ہر طرح سے، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس مار پیٹ کے نتیجے میں وہ ہاتھی زخمی بھی ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ ہاں البتہ یہ کہ جب اس کو وہ جنوب، شمال یا مشرق کی طرف موڑتے تھے تو وہ دوڑنے لگتا تھا، مگر مکہ کی طرف جب موڑتے تھے تو وہ فوراً بیٹھ جاتا تھا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اتنے میں اسی اسنا میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ جس پر کنکر گرتا تھا اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور محمد بن اسحاق اور اکرمہ کی روایت ہے
کہ یہ چیچک کا مرض تھا، اور عرب میں سب سے پہلے چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جس پر کوئی کنکری گرتی تھی اسے سخت کھجلی لاحق ہو جاتی تھی، اور کھجاتے ہی جلد پھٹتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ ابن عباس کی دوسری روایت یہ ہے کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھیں۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا، اور جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا۔ افراتفری میں ان لوگوں نے پھر یمن کی طرف واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ابو داؤد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا جو قصہ مختلف روایتوں سے بیان ہوا ہے، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے۔ وہ اس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منا کی طرف چلے تو محصر کی وادی میں آپ نے رفتار تیز کر دی۔ امام نووی بھی اس کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصحاب الفیل کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا، اسی لیے سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلدی گزر جائے۔ اور موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر محصر کے وادی میں نہ ٹھہرا جائے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا جس کی تمام عرب کے اندر شہرت پھیل چکی تھی۔ بہت سارے شعراء نے بڑے بڑے قصیدے بھی اس کے اوپر کہے، اور ان قصیدوں میں بھی جو نمایاں بات تھی وہ یہ تھی کہ سب 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 اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ اعجاز ہے۔ کہیں کسی نے اپنی شاعری میں، اپنے قصیدوں میں اشارتاً کنایتاً بھی یہ نہیں کہا کہ ان کے بتوں کا بھی اس میں کوئی رول تھا، کوئی عمل دخل تھا۔ جو کعبے کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے ان کے حوالے سے، یا باہر جو تھے، کسی نے کوئی عمل دخل اس میں نہیں شامل کیا۔ بلکہ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت ام ہانی اور حضرت زبیر بن العوام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نے اس واقع فیل کے بعد 10 سال تک، اور بعض روایتوں میں 7 سال تک، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کی۔ اب کسی بت کی عبادت نہیں کی، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی۔ اور جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھیوں والا سال، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی۔ تمام محدثین اور مورخین اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔ اکثریت یہ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت واقع فیل کے 50 دن پہلے ہوئی، 50 دن بعد میں ہوئی تھی، یعنی یہ واقع فیل جو ہے اس کو گزرے ہوئے 50 دن ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب یہ واقعہ اور یہ صورت کے اندر یہ اس انداز میں اللہ رب العالمین کا اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا اور اس کو بیان کرنے کا مقصد ہے، وہ مقصد جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جب تک یہ مقصد پیش نظر نہ ہو، ہم آگے اس واقعے کو بھی سمجھنے میں بہت ساری کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت ہے تو بہت مختصر سی صورت، اور اس مختصر سی صورت میں کوئی لمبا چوڑا واقعہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ فوری طور پہ اس واقعے کی حوالے سے جو اہم باتیں ہیں ان کو سامنے رکھا گیا ہے کہ اصحاب الفیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کس انداز میں ہوا، اور پھر یہ کہ تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابرہہ کے اس حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی دیوتا نے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد کے لیے دعائیں مانگی تھیں، اور چند سال تک قریش اس واقعے سے اس قدر متاثر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کی۔ پھر جو اس صورت فیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تفصیلات کو اس انداز میں بیان نہیں کیا، بلکہ صرف اس واقعے کو یاد دلانا کافی تھا تاکہ قریش کے لوگ خصوصاً اور اہل عرب عموماً اپنے دلوں میں اس بات پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے، کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ اور پھر یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اس دعوت حق کو دبانے کے لیے انہوں نے زور زبردستی سے کام لیا تو جس خدا نے اصحاب الفیل کا تہس نہس کیا تھا، اسی کے غضب میں یہ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔
اور خانہ کعبہ کے جو متولی ہیں یہ اس وقت ابھی بھی قریش تھے. خانہ کعبہ کے متولیوں کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ عمارت توحید کی علامت ہے, اسے بتوں سے پاک ہونا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے, جو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں اس سورت کی مزید تفصیلات ایک ایک آیت کے ساتھ. پہلی آیت ہی کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ انداز خطاب جو الم ترا, کیا تو نے نہیں دیکھا, اگرچہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر اصل مخاطب آپ نہیں ہیں, بلکہ آپ کو مخاطب کر کے دراصل یہ خطاب قریش کے عرب کے لوگ ہیں, قریش کے لوگ ہیں جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ یہ اس سارے قصے سے سارے لوگ واقف ہیں. قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر یہ مثال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ علم طرح کا لفظ استعمال کیا گیا, لیکن اس کے پیچھے مقصود کیا تھا؟ عام لوگوں کو یہ بات بتانا مقصود تھی. اس کی کئی مثالیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں مختلف مقامات پر. اب رہی بات یہ کہ مکہ اور اطراف مکہ, مکہ کے ارد گرد کا جتنا بھی علاقہ تھا, عرب کے ایک وسیع علاقے میں مکہ سے یمن تک, یعنی اتنی بڑی اس علاقے کے اندر اس واقعے کو گزرے ہوئے ابھی کوئی 40-45 سال بھی نہیں ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا ہے. تو اس وقت تک اس علاقے کے اندر کتنے لوگ ابھی تک ایسے موجود تھے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا تھا, اور وہ خود اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی جو تھی چشمدید گواہ تھے اس کی. اور سارا عرب ہی ایسی متواتر خبریں ایک دوسرے کو سناتا بھی تھا کہ یہ واقعہ فلاں سال پیش آیا, اور جنہوں نے خود دیکھا ہوا تھا وہ بھی لوگوں تک اس واقعے کو پہنچانے والے تھے. تو یہ یہاں پر دراصل علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, علم تر کیف کہ کیا تو نے نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر شخص جانتا ہے اس واقعے کے بارے میں, ہر ایک کے پاس اس واقعے کی تفصیلات ہیں. اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ تب تک ابھی کچھ لوگوں کے پاس وہ کنکر محفوظ بھی تھے جو ہاتھی والوں کے اوپر پھینکے گئے تھے. اب یہ اصحاب الفیل کون تھے؟ تو اصحاب الفیل سے مراد وہی ابرہہ کا لشکر تھا, اور اس لشکر میں وہ تمام جتنے بھی لوگ شامل تھے وہ اصحاب الفیل کہلائے. فیل اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ عربوں نے ہاتھیوں کو دیکھا تھا, اس سے پہلے کبھی عربوں کو ہاتھی دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا. تو ابرہہ کے لشکر میں پہلی دفعہ یہ ہاتھی شامل ہوئے. ہاتھیوں کی تعداد کے بارے میں البتہ روایات دو طرح سے ہیں, ایک تو یہ کہ 13 ہاتھی تھے اور ایک روایت کے مطابق 9 ہاتھی تھے. پھر اگلی جو آتی ہے آیت علم یجعل کیدہم فی تضلیل, اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کی تدبیروں کو ناکام بنا دیا. کیسے بنا دیا؟ قید کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور قید کا لفظ جو ہے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنوں میں بولا جاتا ہے. کسی کو نقصان پہنچانا تو جو خفیہ تدبیر کی جاتی جو کسی کو پتہ نہ چلے, تو اس کے لیے لفظ قید استعمال ہوتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خفیہ تدبیر کیا تھی؟ 60,000 کا لشکر ابرہہ لے کر آیا ہے اور ساتھ اس کے ہاتھی بھی ہیں, اور وہ تو اعلانیہ یمن سے چلا ہے. اس نے یمن میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھانے جا رہا ہوں, کسی سے چھپی ہوئی یہ بات نہیں تھی. اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہیں تھی. البتہ جو بات خفیہ تھی وہ اصل وہ غرض تھی جو اہل حبشہ یا حبشہ کے بادشاہوں کے پیش نظر تھی, اور وہ عرصہ دراز تھی. وہ یہ تھی کہ کعبہ کو ڈھا کر قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو اپنے ماتحت کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لیا جائے. یہ تھا وہ اصل مقصد جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. اور جو جنوب عرب سے شام اور مصر کی طرف یہ راستہ جاتا تھا, یہ شاہراہ تجارت تھی. اس غرض کو انہوں نے چھپا رکھا تھا, یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اور جو دوسرا اعلان ہو رہا تھا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے جا رہے ہیں وہ سب کو پتا تھا, لیکن خفیہ تدبیر کچھ اور تھی. اور یہ تدبیریں اسی طرح سے آج بھی دشمن اپنے سامنے جس کے حوالے سے اس کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, اس کے راستوں, اس کی شاہراہوں پر
اس کے دریاؤں، اس کے سمندروں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی بھی تدبیریں آج اسی طرح سے خفیہ ہوتی ہیں۔ وہ اعلانیہ نہیں کہتا کہ ہم اس علاقے پر یا اس شاہراہ پہ قبضہ کر رہے ہیں، بلکہ مختلف طریقوں سے وہ اور مختلف انداز سے ان کے اوپر، ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے۔ تو یہی چالیں تب بھی تھیں۔ اب اس غرض کو انہوں نے چھپا رکھا تھا اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کے کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے، اس کا وہ بدلہ لینے کے لیے بیت اللہ کو ڈھانے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 2 میں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ تضلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابرہا کی تدبیروں کو کس طرح ناکام بنا دیا، یہ بہت بڑی یہاں پر دلیل موجود ہے اس حوالے سے، اور عربوں کے لیے تو یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی تدبیر سے کس طرح اس کی ساری تدبیریں جو ہیں ان کو اکارت کر دیا۔ یہ جو لفظ تضلیل استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ گمراہی میں ڈال دینا، لیکن یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی یہ نہیں لیے جائیں کہ ان کو گمراہ کرنا، بلکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اسے ضائع کر دینا اور اس سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام کر دینا، یعنی دشمن کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ناکام بنا دینا۔ اردو میں بھی اگرچہ یہ لفظ داؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چال کے لیے استعمال، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ مومن کے اندر فرمایا وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ اسی طرح سے سورۃ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہ کہ اللہ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ تو قرآن حکیم میں کئی جگہوں پر یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے، اور اس کے معنی وہ ان کی چال کو اکارت کر دینا، ضائع کر دینا، جس میں دشمن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد تیسری آیت جو ہے وہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ طیرن ابابیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اردو زبان میں بھی لفظ ابابیل استعمال ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کے پرندے کے لیے عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ ابابیل ہے، لیکن یہ وہ ابابیل نہیں ہے۔ ابرہہ کی فوج پر جو ابابیل بھیجے گئے تھے، عربی زبان میں جو لفظ ابابیل ہے اس کے معنی متفرق کے ہوتے ہیں، یعنی جدا جدا، گروہ گروہ، اور جھنڈ کے جھنڈ بھی اس کے معنی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف سمتوں سے جو روایات ملتی ہیں وہ یہ کہ یہ مختلف سمتوں، کسی ایک سمت سے یہ پرندے نہیں آئے تھے، بلکہ مختلف سمتوں سے یہ اڑتے ہوئے آئے تھے۔ کچھ پرندے جھنڈ کی شکل میں بحر احمر کی طرف سے آئے، کچھ دیگر علاقوں کی طرف سے آئے۔ اب عربی میں خواہ آدمی ہوں یا جانور ہوں، اگر وہ گروہ گروہ کر کے کہیں سے آتے ہیں تو ان کے لیے لفظ ابابیل استعمال ہوتا ہے۔ سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ کبھی پہلے دیکھے تھے اور نہ بعد میں دیکھے گئے۔ یہ نہ نجد کے پرندے تھے، نہ حجاز کے اور نہ تہامہ کے، یعنی یہ اس علاقے کے پرندے ہی نہیں تھے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھی اور پنجے کتے جیسے تھے، اور اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے۔ اور تقریباً تمام راویوں کا یہ اتفاق ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا، اور پنجوں میں بھی دو دو کنکر تھے۔ اور یہ 3 کنکر وہ پہلے سے یہ طے شدہ تھا کہ کس کے اوپر یہ کنکر پھینکنا ہے، اور مکہ کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر کئی مدت تک محفوظ بھی رہے، اور بعد کے لوگوں نے وہ دیکھے بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے، اور ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ چلغوزے کے برابر تھے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ بکری کی مینگنی کے برابر تھے۔ بہرحال یہ بات یہ کہ وہ سنگریزے تھے، ان کا سائز چھوٹا اور بڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک ہی سائز کے وہ نہیں تھے، مختلف بھی سائز ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے کنکر تھے۔ تاثیر اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ جس کے اوپر بھی وہ لگتے تھے اس کو گلا کر رکھ دیتے تھے، اور اس کا جسم اس طرح سے گل سڑ کر
सारा गोश्त जो है वो उतर जाता था कि हड्डियां तक जो है वो गल जाती थी। और फिर इसके बाद आगे फरमाया कि तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, कि जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। यानी ये जो झुंड के झुंड अबाबील थे, ये पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। और ये कैसे थे? सिजील दरअसल पत्थर की एक किस्म को भी कहते हैं, और इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये लफ्ज दरअसल फारसी के लफ्ज से निकला है, और इससे मुराद वो पत्थर है जो मिट्टी के गारे से बना हुआ हो और पक कर सख्त हो गया हो। कौम लूत के ऊपर भी जो पत्थर, अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश की थी, तो उसके लिए भी लफ्ज सिजील इस्तेमाल हुआ है। और इन्हीं पत्थरों के बारे में सूरह ज़ारियात के लिए अंदर आया है कि वह हिजारत मिन तीन, यानी मिट्टी के गारे से बने हुए पत्थर थे। अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है कि सिजील से मुराद मजीद क्या हो सकता है। तो ये गोया पत्थर थे, छोटे छोटे संग्रेजे थे, और ये संग्रेजे इन छोटे छोटे परिंदों की शक्ल में फेंके गए। जहां पर भी ये लगते थे, खा वो किसी जानवर को या इंसान को, तो उनका हाल ये था कि जैसे ही उसको लगता, उसका जिस्म जो है वो गलना शुरू हो जाता, और शदीद किस्म की उसके अंदर से सड़ांत, और बाज रिवायत के अंदर तो ये है कि पीप और खून उनके जिस्म के अंदर से बहना शुरू हो जाता, हड्डियां तक गल जाती। तो ये हालत उस लश्कर की बन गई थी। अब तमाम जितनी भी हमारे यहाँ मोतबर रवायात हैं, उनसे पता चलता है कि अबरहा का लश्कर मुहर्रम में आया था, जबकि उस वक्त हाजी हज करके वापस जा चुके थे। और ये जो कासफिम मकूल का आगे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आयत के अंदर, कासफिम मकूल। अस्फ का लफ्ज जो है वो सूरह रहमान की आयत नंबर 12 में भी आया है, जुल अस्फ व रैहान, और गल्ला और भूसे और दाने वाला। तो इसे मालूम होता है कि अस्फ के मानी उस छिलके के हैं जो गल्ले के दानों पर होता है, और जिसे किसान निकाल कर दाने से अलग करके फेंक देते हैं, और उसको बाज जानवर जो है वो खाते हैं। लेकिन जानवर खाते हुए बहुत सारा उनके मुंह से नीचे भी गिर जाता है, और ये जो गिरा हुआ बिल्कुल बेकार किस्म का होता है, जो पाँव के नीचे भी मसला जाता है, उसके लिए लफ्ज अस्फ इस्तेमाल होता है। अबरहा के लश्कर का यही हाल हुआ था कि अबरहा का लश्कर इस भूसे की मानित हो गया था, क्योंकि कोई भी वापस जा नहीं सका था। अबरहा खुद जो है वो वापसी पे यमन की तरफ भागा, और कुछ फासले पे जाके उसका भी जिस्म जो है वो इसी तरह से गल सड़ कर अलग हो गया। जो अल्लाह के घर को मस्मार करने के लिए निकला था, खुद अल्लाह ताला ने उसको कासफिम मकूल, खाए हुए भूसे की मानित जो है वो बनाकर रख दिया। और इसमें एक सबक अहले कुरैश के लिए भी है कि ये इंजाम तो इन लोगों का था जिन्होंने अल्लाह ताला के घर को मस्मार करना चाहा। कुरैश की तारीख जो है, कुरैश अगर इस तारीख के इस आईने में अपने आप को देखें, तो ये कहीं दूर नहीं है कि जो इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सलूक रवा रखे हुए हैं, और इस दावत हक को कबूल करने में ना सिर्फ ये कि खुद इनकारी हैं, बल्कि इस रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, हर मुमकिन मुखालफत से इस दावत का रास्ता रोक रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु, यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कत्ल के मशवरे हो रहे हैं कि नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए और रास्ते से हटा दिया जाए। ये मंसूबे, ये बैठ के ये किए जा रहे हैं, तो कोई दूर की बात नहीं है। इस सूरत के जरिए दरअसल उन्हीं कुरैश मक्का को ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई दूर की बात नहीं है कि एक दिन वो भी इसी तरह के इंजाम से दो चार होंगे जैसे अबरहा का लश्कर दो चार हुआ था। अबरहा के लश्कर का जो हाल अल्लाह ताला ने कर दिया, वो कुछ दूर की बात नहीं है। आज भी इस रास्ते में रुकावट डालने वालों ने जिस जिस अंदाज में भी रुकावट डाली, और इस नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो तदबीरें भी ये इख्तियार करेंगे, अल्लाह इनकी तमाम तदबीरों को अकारत कर देगा। और अल्लाह के लिए ऐसे अदाबों को लाना या इनकी तदबीरों को अकारत कर देना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि कुरान का सही फहम हमें अता कर दे, इसके मुताबिक बेहतरीन अमल की तौफीक दे दे, और जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उस सब कुछ को हमारे हकीकत में हमारे अंदर जज्ब कर दे, हमारे अमल का हिस्सा बन जाए। और अल्लाह ताला हमारी तरफ से इन कोशिशों को कबूल फरमा ले।
آپ تک یہ پیغام، یہ قرآن کا یہ میسج پہنچانے کے لیے بہت ساری اس وقت ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، مختلف شہروں سے یہ سب لوگ آپ کے لیے اتنا تعاون کر رہے ہوتے ہیں، اور میں سکون کے ساتھ بول رہی ہوتی ہوں۔ ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ علم سے، عمل سے نواز دے، اور ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، اور ان کے لیے وہ سارے اجر بھی اپنے پاس رکھے جو اس نے اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ایک کار خیر جس میں جو بھی حصہ لے رہا ہے، کوئی سوچنے والے دماغ ہیں، کچھ اپنے جتنے مہارتیں ہیں ان کو عمل میں لا رہے ہیں، تو جتنے بھی افراد اس کے اندر کام کر رہے ہیں سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور ان کو اس کار خیر کا بے اجر آخرت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین۔ السلام